آج آئیے ہم خدا کے فضل کی شراکت واز باپ کی آخری تاکید کے ساتھ کرتے ہیں۔ داؤد کی نبوت کے مطابق باپ اس زمین پر آئے اور 37 سالوں تک خوشخبری کی راہ پر چلے۔ آسمان پر جانے سے عین پہلے انہوں نے آخری ایک بار فون پر کال کی تھی۔ میں نے اس زمین پر آخری بار باپ کی آواز سنی تھی۔ باپ نے بہت سادہ طور پر کچھ کہا تھا، جو کچھ ہمیں باقی سب چیزوں سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ مستعدی سے خوشخبری کی منادی کرنا ہے۔ اس خاص کام کی اہمیت مجھ پر اجاگر کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ آخری بار تھا کہ میں نے زمین پر باپ کی آواز سنی تھی۔ اب سے سب کچھ اچھا ہوگا، اس لیے ماں کی بات اچھی طرح سے مانو اور مستعدی سے خوشخبری کی منادی کرو، یوں باپ نے کہا تھا۔ چونکہ باپ نے مسلسل ہمیں بتایا کہ خوشخبری کی منادی سامریا اور زمین کی انتہا تک کی جائے گی، میں نے ہمیشہ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھا اور مجھے یقین تھا کہ باپ کے آسمان پر جانے سے قبل ہی انہوں نے خوشخبری کے اچھی طرح سے ہونے کی تیاری کر دی تھی، جب تک کہ ہم محنت سے کام کریں۔ چاروں اناجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں آخر پر ہمیشہ کون سے پیغام کا ذکر کیا گیا ہے؟ خوشخبری کی منادی سامریا اور زمین کی انتہا تک سب قوموں میں کرو۔ اس وقت مجھے گہرائی سے یہ احساس ہوا کہ باپ 2000 سال پہلے سے ہی یکساں پیغام دے رہے تھے۔ اب اس زمانے میں جیسے کہ ہم باپ اور ماں کی پیروی نبوت کی راہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا چاہیے جو باپ نے دیا تھا اور جس پر ماں نے زور دیا کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک جاؤ، کیونکہ ابھی بھی بہت سی بھیڑیں ہیں جو ابھی تک بھیڑ خانہ میں نہیں ہیں۔ صرف ہمارے خوشخبری کی منادی زمین کے ہر کونے میں کرنے کے ذریعے ان تمام کھوئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈ لینے کے بعد ہم آسمان میں جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ کہ اب بھی جب کبھی میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ملتا ہوں تو میں باپ کا پیغام منتقل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز تیار کی جا چکی ہے اور اب سے اچھی طرح جاری رہے گی۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ محنت سے منادی کرنا ہے۔ باپ کی تعلیمات میں ایک تعلیم ایسی ہے جو بیان کرتی ہے، ایک اچھا شخص ڈھونڈنے کی نسبت ایک اچھے شخص بنو۔ بے شک ہمیں کئی اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن جو چیز باپ ہم سب کے لیے زیادہ چاہتے ہیں وہ یہ تھی کہ ہم سب اچھے اشخاص بنیں۔ آپ سب کتاب مقدس میں ایک اچھے شخص کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج آئیے لوکا کی انجیل کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ آئیے لوکا باب 10 آیت 28 سے دیکھتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ دوسرے الفاظ میں ان تینوں میں سے کون سا شخص اچھا تھا؟ آیت 37، اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ ایک اچھا شخص ڈھونڈنے کی نسبت ایک اچھے شخص بنو۔ باپ کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم لوکا باب 10 کے الفاظ پر نظر ڈالیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باپ کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہے کہ ہم کس قسم کے شخص بنیں۔ لاوی نے اس آدمی کو دیکھا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا تھا، لیکن اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔
और एक काहिन भी उसके पास से गुजर गया था। ताहम एक सामरी सफर कर रहा था। चूंकि वो सफर कर रहा था, जरूर उसकी कोई मंजिल होगी, जरूर ऐसी जगह होंगी जहां उसे जाने की जरूरत थी। ताहम उसने अपने सफर के रास्ते की परवाह ना की और अपने मंसूबे को एक जानिब रखा और अपना पैसा और मेहनतें एक जिंदगी बचाने में वक्फ कर दी। यीशु ने पूछा, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तुम्हारी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? दूसरे अल्फाज में, इन तीनों में से तुम्हारी दानिश में कौन एक अच्छा शख्स था? क्या हम सब सामरी का इंतखाब नहीं करेंगे? क्योंकि सामरी ने मरते हुए आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए किसी चीज का दरेक नहीं किया था। यीशु ने तालीम दी कि इन तीनों से वो बेहतरीन और रास्तबाज तरीन शख्स है। यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। आप सब इस दुनिया में बेशुमार असूलों में से आइए हम अददाद के किरदार पर एक नजर डालें। ऐसा अदद जिससे चाहे कितने ही बड़े अदद को ज़रब दें तो नतीजा सिफर आता है। वो कौन सा अदद है? ये सिफर है। अगरचे सिफर को 1 से ज़रब दें तो नतीजा सिफर, और 10 से ज़रब दें तो भी सिफर, और अगर 1000 से भी ज़रब दें तो भी सिफर है। हत्ता के 10 करोड़ से भी ज़रब दें फिर भी सिफर ही रहता है, और हत्ता के 1 अरब से भी ज़रब दें फिर भी ये सिफर ही रहता है। एक अदद के लिए मुस्बत कीमत हासिल करने के लिए क्या बदलने की जरूरत है? आप सब, हम अदद सिफर का इतलाक खुद पर और उन अददात का इतलाक जिनसे इसे ज़रब दी गई अपने हालात पर कर सकते हैं। कुछ लोग 1 कहलाने वाली हालत में हैं और कुछ 100 कहलाने वाली हालत में हैं, और कई दूसरे 1000 या 10,000 कहलाए जाने वाले बहुत अच्छे हालात में हैं। ताहम अगर आप अदद सिफर की मानिंद हैं तो चाहे हालात कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्या आप एक अच्छा नतीजा ला सकते हैं? अगर आप एक सिफर हैं तो चाहे आपकी हालत कितनी भी अच्छी हो, आप सिफर के अलावा कुछ पैदा नहीं कर सकते। तो फिर इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमारी अच्छी हालत को बामायनी बनाने के लिए क्या बदलना चाहिए? क्या मुझे जो अदद सिफर हो बदलना नहीं चाहिए? चाहे खुदा के फजल के जरिए कितने ही अच्छे गिरदनुवा के हालात क्यों ना दिए गए हों, जब तक हम नए सिरे से पैदा होकर और तब्दील होकर नई मखलूक ना बने, हम कभी भी खूबसूरत नताइज नहीं ला सकते। यही वजह है कि यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। तमाम बनीनो इंसान का मुकद्दर मौत है। हम फरिश्ते थे जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे। हम सोचते हैं कि अगर मैं इन रूहों को अकेला छोड़ दूं तो ये सब मर जाएंगी, मैं कैसे इन्हें बचा सकता हूं? आप सब, सयून के कई खानदानी अराकीन ऐसे हैं जो अदद सिफर की जिंदगी से बच निकले हैं। अगर सिफर कम से कम 1 में नए सिरे से पैदा होकर नया बनकर तब्दील हो जाए तो अदद 10,000 की अददी कीमत हासिल कर सकता है। 10 करोड़ की कीमत हासिल कर सकता है। अगर हम 1 की बजाय 2 या 5 में तब्दील हो सकें तो क्या होगा? तो क्या हम ज्यादा बड़े नताइज नहीं लाएंगे? चूंकि हम मुसलसल नए सिरे से पैदा होने और बड़े ज़रूफ बनने में उन लोगों में तब्दील होते गए जिनकी खुदा ख्वाहिश करते हैं, यानी वो जो खुदा के मुशाबे हैं, तो हमारे गिर्द बहुत सी रूहें खुदा की जानिब लौटना शुरू हो गईं। लूका बाब 10 में सफर के दौरान सामरी को एक बहुत अनोखी सूरत हाल का सामना हुआ। दरअसल सामरी महज एक मुसाफिर था जिसका मरते हुए आदमी से कुछ लेना देना नहीं था। वो अपनी मंजिल की जानिब अपना सफर जारी रख सकता था, ताहम उसने मरते हुए आदमी को नजरअंदाज नहीं किया। वो जानता था कि वो आदमी मर जाएगा अगर उसने उसे अकेला छोड़ दिया। हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर भी यही सादिक आता है। रूहानी तनाजर से हमारे गिर्द लोग वो रूहें हैं जिन्हें अगर हम तन्हा छोड़ दें
تو وہ مر جائیں گی۔ اس روشنی کی طرح باپ نے تمام بجلی کی تاروں کو رواں دواں کیا اور حتیٰ کہ گھروں اور افادی کھمبوں کے درمیان بجلی کی دستیابی کے جوڑ بھی منسلک کیے۔ ہر کام کو کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں محض سوئچ آن کرنے کو کہا۔ ایک بار ہم نے سوئچ آن کیا تو روشنی جگمگا اٹھی۔ تاریکی کی دنیا کو روشنی کی دنیا میں بدل ڈالنے کے لیے باپ نے ہر چیز کو ممکن بنایا۔ انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کو آسان بنایا۔ خدا نے راہ کو ہموار کیا تاکہ صیون کے تمام اراکین صرف خوشخبری کے لیے کام کر سکیں۔ اگرچہ باپ نے ہر چیز تیار کر دی، خوشخبری کا کام خود بخود نہیں ہوتا۔ اصل میں جو پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرور بدلنا چاہیے۔ آئیے ہم لوکا باب 19 آیت 12 دیکھتے ہیں۔ پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا۔ لیکن اس شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا۔ پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں، تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں۔ پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ اشرفیوں کی اس تمثیل میں ایک آدمی نے 1 اشرفی حاصل کی اور 10 اور کمائی، اور ایک دوسرے آدمی نے 1 اشرفی حاصل کی اور 5 اور کمائی۔ صفر کے طور پر ہمارے اصل عدد کے ساتھ ہم ایک بڑی قیمت نہیں بنا سکتے، چاہے ہم کسی بھی عدد کے ساتھ ملا دیے جائیں۔ تاہم ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس اصل کو جو ان کے پاس جو تھا 10 یا 5 اشرفیوں میں بدل ڈالا۔ وہ کیسے اسے بدلنے کے قابل ہوئے؟ یہ اس لیے ممکن ہوا تھا کیونکہ وہ دوبارہ پیدا ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے یوحنا باب 3 آیت 3 میں کہا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب بدلنے کا وقت ہے۔ رومیو باب 12 آیت 1 میں یہ لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آیت 2، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ہمیں آج بھی ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم کل تھے۔ ہمیں کل کی نسبت آج خدا کے زیادہ ہم شکل بننا چاہیے اور آنے والے کل میں اور زیادہ، اور پرسوں اس سے بھی کہیں اور زیادہ بننا چاہیے، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کی پسندیدہ مرضی کیا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا شخص بنے، جیسے کہ ہم نے لمحے بھر پہلے لوکا باب 10 میں دیکھا تھا۔ خدا ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم لاوی یا اس کاہن کی مانند بنیں جس نے مرتے ہوئے آدمی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم سامری کی مانند بنیں جس نے مرتی روحوں کی دیکھ بھال کرنے اور ان کو بچانے کے لیے محنتیں کیں۔
کیا یسوع نے واضح طور پر نہیں کہا تھا تو بھی ایسا ہی کر؟ رومیو باب 12 میں خدا نے ہمیں بتایا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، اور کہا یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہمارا کردار اور اندرونی ظہور، جیسا کہ یہ کل تھا، صفر پر ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ 1 میں، اور 1 سے 2 میں، اور 2 سے 3 میں تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر ہم 100 کی مانند بن جائیں، چاہے کیسے ہی حالات و واقعات ہمیں گھیر لیں، تو کیا 1000 یا 10,000 بننا آسان نہیں ہے؟ آج میں ایک بار پھر باپ کے کلمات کا سوچتا ہوں، ایک اچھا شخص ڈھونڈنے کی نسبت پہلے ایک اچھے شخص بنو۔ نیک سامری کی طرح آئیے ہم نیک لوگ بنیں جو اس عالمی گاؤں میں 7.7 ارب لوگوں پر ترس کھاتے ہیں، اور مستعدی سے نئے عہد کی منادی کرنے کے ذریعے ان کی رہنمائی توبہ کی جانب کریں تاکہ وہ نجات حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایسی پرفضل اور خوبصورت قسم کی زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔